أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. آمنت بالله صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى سيد الأنبياء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الآل المطهرين. بعد السلام अल्लाह सुब्हानहु व तआला जल्ला जलालुहु व नवालुहु का जो अपने साफ करम है इस माह की कायनात में इस माह मुबारक की बरकतें और सादतें हमें अता फरमाई और साथ ही उस बात का फज़्ल व करम है कि जिसने आज 21 रमज़ान मुबारक को उस हस्ती के जिक्र खैर के अंदर
شرکت کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ جس ہستی کا ذکر بھی عبادت ہے، جس ہستی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور وہ ہستی ان کا نام نامی اس میں گرامی حیدر کرار مشکل کشا مولا علی المرتضی حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، جن کا ذکر آج ہم کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہے، تو یہ ہماری سعادت ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرنے والوں کی صف میں کھڑا کیا، اور اللہ کا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرنے والوں کے گروہوں میں ہمارا خاتمہ بھی کروائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے میں ارشاد فرمایا قل اسألکم علیہ اجرا ان المودۃ فی القربى، تو میرے جو قرابت دار ہے تم سے تم اپنی محبت کا صرف اظہار نہیں، صرف زبان سے نہیں، صدق کے دل سے ان کے ساتھ محبت کرو، ان کے ساتھ محبت کرو، اور ان کو من قرابت کا اور سیدنا پیر شاہ سے رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تشریح یوں فرمایا کہ یہ پوچھا من قرابت کا ہاؤلا انہی وجبت علینا محبتہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکم اللہ نے دے دیا ہے، اللہ نے یہ پیغام آپ کی زبان سے، آپ کی وساطت سے ہمیں پہنچا دیا ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کی محبت کا حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، جن کی محبت ہمارے اوپر لازم قرار دے رہا ہے، اور جن کی محبت ہمارے لیے واجب کر رہا ہے، یا رسول اللہ کون لوگ ہیں جن کی محبت ہمارے اوپر واجب ہے؟ تو آپ نے فرمایا علی فاطمہ وغیرہ ہوگا، فرمایا ایک علی ہے اس کا نام علی ہے، اور ایک میری مست جگر جس کا نام فاطمہ ہے، اور دو میرے شہزادے جن میں سے ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے۔ یہ جو لوگ ہیں ان کی محبت تمہارے اوپر لازم ہے، تمہاری تعالیٰ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی محبت ہمارے اوپر لازم ہے، محبت لازم ہے، تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے ہمیں انعام کیا ملے گا؟ انعام کیا ہے؟ ہمیں کیا تحفہ ملے گا؟ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم تو محبت کریں، آپ کا حکم ہے ہم محبت کریں، تو ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم کیا کریں گے؟ اس کے بارے میں حضرت کے عالم نے حدیثیں بہت ساری نقل کی ہیں، ان میں سے جو حدیثیں ذکر کرنا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے کہ شہادت؟ اگر اس کو آپ دیکھیں، اس کی تعریف کریں، اس کی سارا بیک گراؤنڈ کو سارے کا سارا شہادت کی وہ تعریف ہے جس میں جی آتی ہے، اس کو دیکھیں بڑا مشکل کام ہے، لیکن قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ کہ جنہوں نے ہم گناہگاروں کے لیے
اور گناہگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ کے انعام کا مدعا سنا دیا اور فرمایا جو بھی آل محمد کی محبت پہ مر گیا مات شہیدہ، وہ جب مرے گا تو اس کا یہ حال ہوگا جس طرح ایک شہید مرتا ہے۔ یہ اس کو بھی کیا ہے، شہادت کا درجہ اللہ اس کو عطا کرے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چیز چاہیے کہ یہاں پر دو فوائد ہیں۔ ایک فوائد تو دنیا داری کا ہے اور ایک اخروی بھی فائدہ ہے۔ دنیا داری کا فائدہ کیا ہے؟ دنیا داری کا فائدہ سب سے بڑا تو یہی ہے، سب سے بڑا فائدہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں ذکر والی چیز بات ہے، یہ دنیا داری کا فائدہ ہے۔ آج ہم حضرت حیدر کرار کا ذکر کر رہے ہیں یا چاہے آپ سن رہے ہیں، کرنے والے ذکر کرنے والوں کو بھی ثواب ہو رہا ہے، سننے والوں کو بھی ثواب ہو رہا ہے۔ تو حضرت مولانا حیدر کرار کی ذات کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر جہت سے، ہر اعتبار سے، جس طرح نام علی تھا اسی طرح آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے مقام بھی علی عطا فرمایا ہے۔ مقام بھی آپ کا علی، نام بھی آپ کا علی۔ تو پھر جس کا نام علی ہو، جس کا مقام بھی علی ہو، تو پھر ان کے کمال کا، ان کی وسعت علمی کا، ان کے تفکر اور تدبر کا، ان کے تفکر کا، ان کی عبادت کا، ان کی ریاضت کا، ان کی شجاعت کا، ان کی جرأت کا کیا اندازہ کو لگا سکتا ہے۔ اور وہ بھی مولا علی کی ذات کہ جس کے بارے میں ہم کیا سرائی کریں، ہم اس کو ایک اپنے ذہن کے ایک سانچے میں ڈالنا چاہیں، یہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ نام ان کا کیا ہے، نام ان کا علی ہے۔ اور ان اعتبار سے میں آپ کو ایک ہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس بات سے قبل ممکن العالم نے ذکر فرمایا کہ آپ کے جو مخالفین ہیں وہ قرآن شریف لے کر آئے اور قرآن شریف سے غلط تعلیمات اپنی سمجھ کے مطابق کرنے لگ گئے۔ تو وہاں پر حضرت مولانا علی حیدر کرار نے کیا فرمایا یہ کہ تم نے قرآن اٹھایا ہوا ہے، یہ قرآن صامت ہے، خاموش قرآن ہے، اور میں قرآن ناطق ہوں، اور جتنی تشریح اور تفسیر حضرت حیدر کرار جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہو، کیونکہ قرآن ہمارے گھر کے اوپر تھا۔ یعنی تمہاری تعویلیں کیا ہے، تفسیر اگر پوچھنا چاہتے ہو تو علی آج موجود ہے۔ اگر تم اول سے لے کر آخر تک جس بارے میں آپ کو سوال کرنا چاہتے ہو آج علی سے پوچھو، علی تمہیں جواب عطا کرے۔ تمہیں کیا ہے، تمہاری کیا طاقت ہے کہ تم تعویلیں کرتے پھرو؟ تمہیں کیا پتا قرآن کی تفسیر کیا ہے؟ اور قرآن کی تفسیر اگر بیان کر سکتا ہے تو اس کا نام حضرت حیدر کرار مولانا علی بن ابی طالب۔ اللہ نے وہ کو عطا فرمایا، یعنی وہ علم کہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا اظہار فرمایا۔ پھر لوگوں نے مختلف انداز سے اپنے وسعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنے علم کے بلبوتے حضرت حیدر کرار مولانا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ سے سوالات کیے کئی موقعوں پر۔ ایک آدمی نے آ کر آپ سے سوال کیا، یا امیر المومنین، ایک آدمی ہے اس کے پاس 17 اونٹ ہے، 17 اونٹ، اور اس کی وصیت ہے۔ وصیت یہ ہے کہ وہ 3 بندوں کے اندر ان کو تقسیم کرنا ہے اور ایک کو ان کا نصف دینا ہے، آدھا حصہ، اور دوسرے کو جو اس کا نصف ہے اس کا 2 تہائی دینا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ جس دوسرے کو 2 تہائی ملے گا اس میں سے 1 تہائی تیسرے بندے کو دینی ہے۔
اب سوال دیکھو، سوال اس کو ذرا آسان لفظ میں ہم کوشش کریں کہ سمجھ سکیں تو وہ بہت مشکل سوال ہے۔ اب 17 ہے، اب 17 کو اگر آپ نصف کریں گے، آدھا کریں گے تو 8.5 اور 8.5 بنتا ہے۔ یہ بھی مشکل کام ہے، تو پیسے روپے تو ہے نہیں، بھوت ہے۔ اور پھر اگر آپ اس کا 100 سے نکالتے ہیں تو وہ بھی نہیں نکل سکتا، کیونکہ 3 کا پہاڑا جو ہے وہ 18 پہ برابر تقسیم نہیں ہوتا، یا تو 15 پہ رک جائے گا یا 18 پہ چلا جائے گا۔ اور جب 100 سے نہیں نکلتا 200 کیسے نکل سکتا ہے؟ یہ انہوں نے ایک سوال کیا، جس کو کہتے ہیں نا موجودہ دور کے اندر کیٹاگوری کے لیے ایک سوال کیا، اور ان کے اندر ان کے دل کے اندر یہ ناپاک ارادہ یہ تھا، اور اپنی سوچ کے مطابق کہ اس کا جواب حضرت حیدر کرار کیسے دیں گے۔ انہوں نے جواب خود تلاش کیا، اس کا جواب یہ کرے کبھی نہیں ہو سکتا، یہ کرے کبھی نہیں ہو سکتا۔ جس طرح میں نے اپنی سمجھ کے مطابق تشریح کی کہ دیکھا جائے تو یہ تو اتنا ممکن بات ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ یہ کون ہے۔ یہ حضرت حیدر کرار ہے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بنیرۃ العلم وعلی بابھا، جن کا لقب ہے باب علم ہے۔ آپ سوال ان سے کر رہے ہیں تو آپ نے ذرا برابر بھی کوئی تردد، ذرا برابر بھی کوئی سوچا کہ کیا بنے گا؟ پھر فوراً آپ نے شاید فرمایا کہ جاؤ وہ جو اس کو کیا کہتے ہیں، یہاں پر مال وغیرہ رکھے جاتے ہیں، مال غنیمت کا جو مال، یا اس کو کیا کہتے ہیں اسٹور ٹائپ کہہ رہے ہیں، جب میں لفظ بھول گیا ہوں، تو فرمایا وہاں سے ایک اونٹ لے کر آؤ، ایک اونٹ لے کر آؤ۔ اونٹ لے کر آئے، اب کتنے ہو گئے اونٹ؟ فرمایا 18 ہو گئے۔ جب 18 ہوئے تو آپ نے فرمایا کا نصف کرو، تو جو نصف ہے وہ 18 کا نصف 9 بنتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو بڑا تھا، جس کے لیے فرمایا تھا آپ نے، تو وہ جب 18 ہو گئے تو 18 کا نصف وہ مشکل کتنا بنتا 9 بن گیا۔ فرمایا دوست کو دے دو۔ دوسرا کیا سوال تھا؟ دوسرا لیتا ہے کہ دوسرا بندہ ہے، اس کو 200 اس کے دینے ہیں، تو فرمایا کہ 9 کا جو 200 سے وہ 6 بنتے ہیں، 6 دوسرے کو دے دو۔ اور جو تیسرا بندہ تھا جس کو 100 دینا تھا، 200 اس کا کتنے بنتے ہیں؟ 2 بنتے، اس کو 2 دے دو۔ اور جب ان کو تقسیم کیا گیا، جب ان کو تقسیم کرنے کے بعد جب جمع کیا، تو پھر جمع کرتے وقت جب جمع کیا تو وہ اونٹ 17 تقسیم ہوئے، اور فرمایا یہ جو اونٹ لائے اس کو جا کر واپس جمع کروا۔ 17 اونٹ تھے اور 17 اونٹ برابر تقسیم ہو گئے، اور جو اونٹ ایک لائے تھے فرمایا اس کو وہاں پر پھر اپنی جگہ پر چھوڑا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے کیا سوچا؟ تمہارے ذہن کے اندر یہ گمان تھا، یہ خیال کر کے آئے تھے کہ آج ہم حضرت حیدر کرار کو پھنسا لیں گے، ارے مولا علی کو ہم کسی سوال کے اندر، کسی شیجے کے اندر پھنسا لیں گے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ نے باب علم کا عطا فرمایا، جو باب علم ہو۔ انہوں نے فرمایا فَمَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ فَلْيَأْتِ بِالْبَابِ، کہ جس کا علم کا ارادہ ہو تو کیا کرے؟ وہ دروازے پہ آئے۔ ظاہر جب دروازے پہ وہ آئے گا تو ہم داخل ہونے کے رقبے شہر کے اندر جب وہ گھر ہو، اور گھر کا اگر دروازہ لگا ہوا ہو تو پھر جب کوئی آنے والا جب بھی آئے گا تو پھر اس کو اسی دروازے سے آنا پڑے گا۔ فرمایا کہ تم علم کی خیرات لینا چاہتے ہو، چاہے علم دنیا کا ہو، چاہے علم دین کا ہو، چاہے علم معرفت کا ہو، چاہے علم حقیقت کا ہو، چاہے علم سری ہو، چاہے علم مخفی ہو، جو علم بھی لینا چاہتے ہو حضرت مولا علی حیدر کرار کے در پہ آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمہیں ہر علم اسی درس سے ملے گا۔ حضرت مولا علی حیدر کرار کی ذات کیوں نہ ہو ہر جگہ ہر طرف مولا علی کا ذکر خیر، یہ ہماری سعادت ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ہماری روحوں کو اللہ نے چن لیا ہے، تو آج ہم حضرت حیدر کرار کا ذکر کر بھی رہے ہیں، حضرت حیدر کرار کا ذکر سن بھی رہے ہیں۔
اور پھر یہ سارے کا سارا یہ ذکر، یہ سارے یہ محافل، یہ ساری کی ساری رونقیں، یہ سارے کا سارا فیض حضرت حیدر کرار کا ہمیں مل بھی رہا ہے اور انشاءاللہ ملتا بھی رہے گا۔ اسی کو یہ جب دیکھیں کہ حضرت حیدر کرار کا اگر آپ ذکر دیکھیں، آج 21 رمضان ہے، الحمدللہ آل محبت، میں بات کر رہا ہوں آل محبت، جو محبت والے لوگ ہیں، آج ان کے ہر ایک محفل کے اندر حضرت حیدر کرار کا ذکر ہو رہا ہوگا، کیونکہ بات محبت کی ہے۔ جن کی محبت ہے تو ذکر کرے گا۔ المرء مع من احب، بندہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کو محبت ہوتی ہے۔ جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضرت حیدر کرار کی محبت دے دی ہے تو آج ہم حضرت حیدر کرار کا ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو کیا ہونا چاہیے؟ ناز کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے، حضرت حیدر کرار کا ذکر سننے کرنے کے لیے حاضر ہے۔ حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کا کیا انداز، آپ کی کیا شان بیان کرے؟ حضرت نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کیا مقام، کہ آپ کے مقام کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ کے مقام کو سمجھنا چاہتے ہیں، اگر آپ حضرت کہ علم کو دیکھنا چاہتے ہیں، رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کے خطابات کو دیکھیں، آپ کی تحریروں کو دیکھیں، آپ کے جو کیا ہے یہاں پر جاتے مشاعرے کے لیے جہاں جاتے ہیں وہاں پہ مشاعرے پہ دیکھیں، بڑے بڑے شعراء جو اپنے آپ کو اپنے قریب تک یوں سمجھے کہ بیٹھنے نہ دیتے تھے، لیکن جہاں پر حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے گئے ہیں، تو چاہے وہ مخالف ہے یا موافق ہے، ہر ایک کی زبان سے واہ کی صدا ہر ایک کی زبان سے واہ کی صدا بلند ہوئی۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ سارے کا سارا فیضان حضرت مولا علی حیدر کرار کا ادا کرتا ہے۔ حضرت مولا اس میدان کے اندر جاتے ہیں سو شروع کامیاب ہو کر آتے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ منظر فضائے دہر، یہ کیا ہے؟ فضائے دہر کیا ہے؟ دہر کہتے ہیں زمانے کو، اور فضا ہے۔ فرمایا زمانہ اگر اس کو پنجابی میں کہیں تو یوں ہوگا کہ جتھے جتھے زمانے دی فضا اتھے اتھے حضرت علی دا ذکر، یعنی جہاں پر بھی آپ دیکھیں جس جگہ پر بھی منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ اور پھر جس سمت جو دیکھنے والے جن کے اندر کے دل کی جو آنکھ روشن ہوگی وہ تو کہہ سکتا ہے کہ جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ حضور نصیر ملت کی بصیرت اور بصارت کا سلام کہ جنہوں نے نچوڑ بتا دیا، فرمایا اگر تم حضرت حیدر کرار کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو ایک جگہ نہیں ہے، جس طرف جاؤ گے حضرت حیدر کرار کا نام ملے گا۔ اور منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہم علی علی کرتے ہیں، یہ علی علی کرتے ہیں، ہم یہ علی علی کی بات کرنے کے اندر یہ جو آپ کو مروڑ پڑتے ہیں، جو تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف کا حل بھی آپ نے بتا دیا کہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، نہیں تمہارا، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا۔ فرمایا تم کیا کر رہے ہو؟ یہ ہماری عقیدت، تم دخل کیوں دیتے ہو؟ تمہارا ہے کیا؟ دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، یعنی ہم علی والے ہیں کیونکہ علی ہمارا ہے، ہم علی والے، علی ہمارا ہے۔ پھر جب علی ہمارا ہے تو پھر ذکر کرنا بھی ہمارا ہی ہے، ہمارا ہی شان ہے، ہماری آن ہے، ہمیں جچتا ہے کہ ہم علی کا ذکر کریں۔ اور ہر جگہ پر حضرت حیدر کرار مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم کے نام کا پرچار کریں۔
थोड़ा फरमाते हैं कि हम फक्र मस्त चाहने वाले अली के हैं, हम फक्र मस्त चाहने वाले अली के हैं, दिल पे हमारे सिर्फ इजारा अली का है। हमारा एक दिल है, एक दिल, और उसके ऊपर इजारा किसका है? वो सिर्फ अली का है। जब एक दिल है और इजारा भी एक का है तो पता ये चला कि हमारे दिल का और अली का इस तरह ताल्लुक है कि जब हमारा दिल धड़कता है तो हर एक धड़कन से अली अली की सदा हर एक धड़कन से क्या होता है? अली की सदा। जब ताल्लुक किसके साथ है? दिल के साथ है, और दिल के अंदर बस भी दिया है अल्लाह के फजल और करम से, अल्लाह ने बसा भी दिया है। मेरे अली के सदके से अल्लाह ताला ने हमें मेरे अली की मोहब्बत अता फरमा दी है। तो फरमाया देखो मोहम्मद अली हमारा अली का है। और फिर आप फरमाते हैं दुनिया में और कौन है अपना बुजुर्ग अली। अपने बात को खत्म कर दिया। फरमाया पूछते हो कि दुनिया के अंदर कोई है? फरमाते हैं दुनिया में और कौन है अपना बुजुर्ग अली। हम बेकसों को है तो सहारा अली का है। जब दुनिया के अंदर हमारा कोई है ही नहीं है तो सिर्फ उसका नाम अली है। तो फिर हमारा जो है और कोई नहीं, अली है। हम बेकसों को है तो सहारा अली का है। फिर आपने क्या ही नक्शा भेजा है, उस शाह सवार का नक्शा। जब वो मैदान जंग के अंदर वो शहजादा जिसका नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, वो शहजादा जब करबल के मैदान के अंदर, करबला के मैदान के अंदर तैयार होकर जाता है और वहां पर उसकी अक्सबंदी की हजूर नसीर मिल्लत ने फरमाते हैं कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है अया। कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है अया। घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का। कुल का जमाल आपने कैसी अक्सबंदी की है? फरमाया हजूर नसीर मिल्लत की बसीरत पे और बसारत पे गोया के लग यूं रहा है। हजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला ने आज भी देख रहे हैं कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किस अंदाज से तैयार होकर मैदान मक्तल की तरफ जा रहे हैं। और उस नजारे को देखकर आप फरमा रहे हैं कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है अया। घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का है। अगर तकने तो हुसैन नजर आने हकीकत तो देखना लगने अली आ गया। क्या देख रहे कि ही बधाई तौर पे लगे लगने कि इमाम हुसैन है, लेकिन हकीकत तो देखो तो इन लगने कि जी अली या घोड़े पे सवार है। हमारा क्या है? घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का है। फिर फरमाते हैं कि मरहब दनीब है सर मक्तल पड़ा हुआ। ये ज़रब हैदरी की मिसाल दी, ज़रब हैदरी की मिसाल कि जिसको ज़रब हैदरी जब लग जाती है, जब जिसको ज़रब हैदरी हो जाए फिर वो उठने का नहीं रहता। फरमाया मरहब दनीब है सरे मक्तल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं कि हमारा अली का है। उठने का उठे तो कैसे उठे? वो जब वहां उठो क्यों उठा जी? क्यों तकलीफ होगी? और मैं तकलीफ तो हो रही है, अली जो मार है मेरे अली की दर्द जो लगी है, मैं किस तरह उठा? मेरी ताकत अपनी जगह थे, मेरी सारी हिम्मत अपनी जगह थे, लेकिन जिसका अगर ज़रबे हैदरी लगी है सारी की सारी हिम्मत मेरी मुका के छोड़ देती है। मरहब दनीब है सरे मक्तल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं कि हमारा अली का है। और आखिर में ये इतना बड़ा कमाल और इतनी बड़ी वुसअत आपके इल्म की हजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह की, इतना बड़ा कमाल, लेकिन आज से इनके सारी देखें क्योंकि बारगाह किसकी है? बारगाह को देखें ना, बारगाह किसकी है? जब शान की बारी आई, जब आपके नाम की बारी आई, जब आपके नाम की उलूहियत की बारी आई तो कमाल कर दिया।
لیکن جس وقت جب اپنی باری آئی، جب نیاز کی باری آئی، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط۔ دیکھو یہ آج یہ انتظاری ہے، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے۔ تو کیا ہے اور کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں جو یہ تقریر کرنے جاتا ہوں، یہ جگہ تے بھی تقریر کرنے جانے تے بلے بلے کر کے ہمیں مخالفین بھی داد دیتے بغیر نہیں رہنے سن، چاہے وہ مخالف اپنی جگہ دے، لیکن حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کا انداز گفتگو جب آپ جس مجلس میں جا کر بیٹھتے ہیں تو مجلس کے اوپر سراٹا چھا جاتا ہے۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ایک لفظ حضور نصیر ملت کا میرے کام سے ظاہر نہ ہو جائے، کیونکہ ایسے موتی ہیں۔ آج موتی دینے والا، کاش کہ آج موتی دینے والا، وہ موتی دینے والا آج کے دن موجود ہوتا۔ یہ جو بڑے سے بڑے اپنے آپ کو مناظر کہنے والے ہیں، کسی کی ذرا برابر بھی جرت نہ ہوتی کہ نصیر ملت کے سامنے بیٹھ جاتا۔ لیکن آج ہی ہے، برگاہ بڑی ہے، برگاہ بڑی ہے۔ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے۔ یعنی بات ختم کر دی، فرمایا یہ جو سب کچھ تم دیکھ رہے ہو، یہ سارے کا سارا کرم کہاں سے آیا؟ یہ سارے کا سارا کرم یہ باب العلم سے آیا ہے۔ یہ سارے کا سارا کرم حضرت حیدر کرار مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا ہے، کہ جس کے سبب سے، جس کی برکت سے آج اللہ تعالیٰ نے اور تو وہ مقام عطا فرما دیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے اس وقت تو خیر ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، کیونکہ ایک تو طالب علمی زمانہ تھا اور دوسرا یہ بھی کہ یہ بات بڑی معرفت کی ہوتی تھی۔ اب سمجھ آئی حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ ہر قول ہر بات کے اندر اگر اب آپ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا کہہ گئے اور کس وقت کے لیے کہہ گئے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا نا، ایک قیامت ڈھائے گا دنیا سے اٹھ جانا میرا، ایک قیامت ڈھائے گا دنیا سے اٹھ جانا میرا، یاد کر کے روئیں گے یاران میں کھانا مجھے۔ اس وقت تو ادراک نہیں تھا کہ یہ کیا ہے، یاد کر کے روئیں گے یاران میں کھانا، اور میں کھانا کہاں یاران کہاں۔ لیکن جب حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس دنیا فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف گئے، اپنے رب کے حضور جب تشریف فرما ہوئے، تو یہاں کی آب و ہوا، یہاں کی فضا نے بتا دیا ہے کہ آج وہ نصیر ملت دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا، سننے والوں نے سنا کہ جب حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جلالہ تھا، تو میں تو یہ کہتا ہوں سے آنسو نہ گرے ہوں گے۔ یہی تو تھا کہ یاد کر کے روئیں گے یاران میں کھانا مجھے، لا کر تلاش کریں گے جہاں پر حضور نصیر ملت جہاں پر تشریف فرما ہوتے تھے، ہم زیارت کیا کرتے تھے اور خوش نصیب بیٹھنے والے بیٹھ کر مجلس کے اندر حاضر رہا کرتے تھے۔ لیکن جب آ کر آج جب دیکھتے ہیں اس خالی سیٹ کو دیکھتے ہیں تو رونا آ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو یہ کسی کے اختیار میں نہیں، بنا اختیار نکل پڑتے ہیں۔ وہ کون سا نظارہ تھا، وہ کون سا وقت تھا کہ جب ہم حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خطاب کو مسجد کے اندر بھی سنا کرتے، اور پاکستان کیا بیرون ملک کیا دنیا کے کونے کونے کے اندر آپ نے جا کر حضرت تاجدار مولانا شریف حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ترجمان کی، اپنے آپ کے مسئلے کی ایسی ترجمانی کی اور آپ کے مسئلے کی ایسی تشریح کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا فرما دیا کہ جتنا نام اب جاؤ کر کسی جگہ پر جائیں، جب حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام آتا ہے تو ہر ایک آدمی کی زبان سے سبحان اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اپنی ذات پہ افتخار زہرا میں سورج سجا شب سیاہ کو نار کیا بخشا تصورات کو نور تیرے خیال نے ذہنوں کیا تیرے خیال نے ذہنوں کو استوار کیا تیری شبیہ کی تکبیر پر مصور نے تیری شبیہ کی تکبیر پر فن کو تیری ذات پر نثار کیا خود اپنے فن کو تیری ذات پر نثار کیا علی کو فرش رسالت دیا شب ہجرت علی کو فرش رسالت دیا شب ہجرت علی کو فرش رسالت دیا شب ہجرت رفیق تھے جو ابو بکر یار غار کیا رفیق تھے جو ابو بکر یار غار کیا اسی سے لیتے ہیں اہل جہاں قرار کی بھی تمہاری یاد نے جس دل کو بے قرار کیا تمہاری یاد نے جس دل کو بے قرار کیا جنہوں نے عشق نبی کی سند ملی ہم کو جنہوں نے عشق نبی کی سند ملی ہم کو جنہوں نے عشق نبی کی سند ملی ہم کو جنہوں نے عشق نبی کی سند ملی ہم کو نصیر ہم نے گریباں جو تار تار کیا نصیر ہم نے گریباں جو تار تار کیا نصیر ہم نے گریباں جو تار تار کیا ازل کے نور کو جب اس میں آشکار کیا منظر فضائے بہار میں منظر فضائے سارا علی کا ہے منظر فضائے بہار میں سارا علی کا ہے منظر فضائے بہار میں منظر فضائے بہار میں سارا علی
ہے مرض فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں میں جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں میں جس سمت دیکھتا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں دنیا عاشقی کی پھبن مجتبی حسن لختے جگر نبی کا لختے جگر نبی کا تو پیارا علی کا ہے لختے جگر نبی کا تو پیارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں ہستی ناسمان جنالا علی کا ہے زہرا کا لال راج دلال علی کا ہے منظر فضائے دہر میں مرحب دنی میں ہے سرے مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں اسے اٹھنے کا اب نہیں اسے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے ان کا جمال جوزف کے چہرے سے ہے عیاں گھوڑتے ہیں حسین گھوڑتے ہیں حسین نظارہ علی کا ہے گھوڑتے ہیں حسین ہاں گھوڑتے ہیں حسین نظارہ علی کا ہے گھوڑے پہ ہے حسین ہے عرض پاک تجھے کو مبارک کے تیرے پاس ہے عرض پاک تجھے کو مبارک کے تیرے پاس پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے منظر
فضائے دہر میں تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے بس ہاں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں ہم فقر مست چاہنے والے علی کے دل پر ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے دل پر ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے آثار پڑھ کے مہدیے دورہ کے یوں لگا جیسے ظہور وہ بھی دوبارہ علی کا ہے جیسے ظہور وہ بھی دوبارہ علی کا ہے منظر فضائے دہر میں اصحاب النجوم کا ارشاد بھی بجا سب سے مگر بلند ستارہ علی کا ہے سب سے مگر بلند ستارہ علی کا ہے منظر فضائے دہر میں تو کیا ہے اور کیا ہے کرم نصیر یہ تجھ پر کرم نصیر یہ تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سب دیکھتا ہوں نظارہ علی حرم بھی کہتے ہیں واللہ علی علی کہتے ہیں واللہ علی 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 تیرو حرم بھی کہتے ہیں واللہ علی علی ہاں تیرو حرم علی علی ورد زبان خلق ہے مولا
सायली अली हर हर हस्ती अजीम की अरे जिब्राइल चरखे चरखे कौन लगाता था नाराय अली अली होता है दर्द जिसे को भी होता रहे उसे होता है दर्द जिसे को भी होता रहे उसे कहता हो और कहता रहो गाय अली अली कहता हो और कहता रहो गाय अली अली कहता हो और कहता रहो गाय अली अली जब शम्स आई सामने मुश्किल मेरे जब शम्स आई सामने जब शम्स मेरे कोई आसती चढ़ा के पुकारे मैं आसती चढ़ा के पुकार अली अली विफान खैत है الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد
الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين जो कलाम पढ़ पढ़ी आपने मतलब की थी और किसी संगी जो कलाम मुक़द्दस पढ़ी है जुबान नल कह के हद शान नल कलाम भी सब मतलब करते آمين اللهم ربنا